الرحمن الرحیم المالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے ہر موقع کا علم ہونا چاہیے، چونکہ جو بھی موقع اسے میسر ہو اس کے مطابق عمل کرنے میں سہولت ہو۔ جیسے رمضان کے روزے وغیرہ، ابھی شب برات چل رہی ہے، شب برات کا موقع ہے، شعبان کا مہینہ ہے، تو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کا پڑھنا شب برات سے متعلق ہے، یعنی اس شب میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، ایسے لوگوں کا تصور ہے، یا شب برات کی عبادت میں صلاۃ التسبیح بھی داخل ہے، ایسا لوگ سوچتے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کا یہ خیال غلط ہے۔ اول تو شب برات میں کوئی مخصوص عبادت کسی خاص طریقے سے ثابت ہے ہی نہیں، جس کا جو چیز چاہے وہ عبادت کرے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے چچا جان، صلاۃ التسبیح کو روزانہ پڑھ لیا کرو، اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر سال میں نہ پڑھ سکو تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس حدیث کے خلاصے سے پتہ چلا کہ صلاۃ التسبیح شب برات میں ہی پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رات میں فرصت ہوتی ہے، عبادتوں کا رجحان ہوتا ہے تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس نماز کا دوسرے دنوں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور امت کے حال پر رحم فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، ایسی مبارک راتوں میں آدمی انفرادی عبادت زیادہ کرے اجتماعی عبادات کے مقابلے میں، یعنی آدمی تنہا بیٹھ کے عبادت کرے۔ دوسری بات، صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ صلاۃ التسبیح میں آدمی تیسرا کلمہ پڑھے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے، یہ نماز 4 رکعت والی ہے، اور ہر رکعت میں 75 دفعہ یعنی 75 مرتبہ آدمی یہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا طریقہ کیا رہے گا؟ اس کا طریقہ رہے گا، آدمی رکعت نیت کر کے رکعت باندھ لے، اس کے بعد پہلی رکعت میں ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت پڑھ لے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تیسرے کلمے کو پڑھ لے، پھر رکوع میں چلا جائے، سبحان ربی العظیم پڑھے، اس کے بعد سبحان ربی العظیم 3 دفعہ 7 دفعہ جتنا ہو سکے ممکن اتنی دفعہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ رکوع میں پڑھے، پھر رکوع سے کھڑا ہو جائے، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 10 دفعہ پڑھ لے، پھر سجدے میں چلے جائے، سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلی پڑھے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یعنی دونوں سجدوں کے درمیان دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جلسے میں جب بیٹھتے ہیں جب بھی 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 دفعہ 75 مرتبہ ہو گیا ہے۔ اب دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، اور دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں ثنا پڑھنا نہیں ہے۔ اسی ترتیب سے یعنی فوری کھڑا ہو جائے، دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد تیسرا کلمہ پڑھ لے، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لے، کوئی سورت کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اس ترتیب کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو بخشتے ہیں۔ کم از کم ایک دفعہ پڑھنا چاہیے، لیکن شب برات کے ساتھ خاص کرنا گناہ کی بات ہے۔